Subscribe my channel Furqan Mizahiri. وبالأشواق ناتيكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم نہ ساقی ہے نہ مے خانہ نہ محفل ہے نہ پیمانہ نہ ساقی ہے نہ مے خانہ نہ محفل ہے نہ پیمانہ بہاریں لٹ گئی ساری فقط باقی ہے افسانہ نگاہیں مست بھی تیری نشاط جان و دل ساقی نگاہیں مست بھی تیری نشاط جان و دل ساقی چھلکتا ہی رہا ہر دم تیرا بھرپور پیمانہ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام آج کی اس محفل میں اور آج کے اس پروگرام میں جہاں ہر طرف نور کی چادریں تنی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس مقدس اور بابرکت ہستی کا تذکرہ کروں کہ جن کی شجاعت جرأت و دانشمندی عقل و تدبر اور انقلابی زندگی پر بہت سے لوگوں نے مختلف پہلوؤں سے بہت کچھ لکھا اور کہا ہے اور لوگ لکھنے اور کہنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں کیونکہ اس مرد مجاہد اور امام حریت نے اس صفحے ہستی پر انقلاب آخری نمایاں کارنامے انجام دے کر تاریخ انسانیت کے اوراق کو اس طرح سجایا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اس سے میری مراد بطل حریت امام انقلاب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی انقلابی اور عبقری شخصیت ہے جو ایک ہی وقت میں سپہ سالار بھی تھے اور رضاکار بھی درویش حق پرست بھی تھے اور صوفی خدا مست بھی اسباب آسائش کے فقیر بھی تھے اور دولت اخلاق نبوی کے امیر بھی الغرض حضرت شیخ الہند کی انقلابی زندگی ایک ہشت پہلو موتی کی طرح ہے جن کی ہر جگت روشن و تابناک اور اہل کمال کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی جس وادی میں ان کے قدم پہنچے وہ گل و گلزار ہو گئی ان کا رخ جہل و ضلالت کے جس ظلمت قدا کی طرف ہوا اس کو بقائے نور بنا دیا حضرات سامعین اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ہند میں بڑی بڑی شخصیتیں نمودار ہوئی جنہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اپنی علمی فضیلت اور سیاسی بصیرت کے ذریعے قوم و ملت کی رہنمائی کی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب ایک دبلا پتلا اور لاغر انسان اہل علم سیاست کی مجلس میں آتا ہے تو ادب و احترام میں سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں یہ شیخ الہند کی ذات تھی کہ جنہوں نے دینی زندگی کے ہر ہر گوشے کے ساتھ دنیاوی امور کے ہر ہر پہلو کو اجاگر کر دیا کیونکہ اگر آپ ایک طرف مسند درس و تدریس اور حدیث نبوی کے تاجدار تھے تو دوسری طرف میدان جہاد میں اپنی آخری زندگی تک دشمنوں کے سینے سپر رہے اور بالغ نظری سے وہ بات کہی اور ایسا انقلاب برپا کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا آزادی کا پھل دونوں ہاتھوں سے اپنی جیب میں بھرنے والوں آؤ اور دیکھو کہ 20ویں صدی کے ہمت شکن ماحول میں آزادی کا پرچم لہرانے والا وہ کون تھا تحریک ریشمی رومال کا بانی وہ کون تھا جس نے مسند درس و تدریس کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ میدان سیاست کی شخص سواری کی وہ کون تھا جس نے دن میں بندوں کی خدمت اور رات خدا کی عبادت میں گزار دی وہ کون تھا جس نے امت کو اشرف علی تھانوی دیا وہ کون تھا جس نے امت کو عبید اللہ سندھی دیا وہ کون تھا جس نے امت کو مفتی کفایت اللہ دیا وہ کون تھا جنہوں نے لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ایسا انقلاب برپا کیا اور ایسی تڑپ پیدا کی کہ جنہوں نے فسطائی طاقت کا کامیاب مقابلہ کیا وہ کون تھا تو ہمارے کانوں سے یہ
ہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کی انقلابی اور عبقری شخصیت تھی۔ حضرات ذرا آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے، آپ کو معلوم ہوگا تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریز شیخ الہند کو ایک تہخانے میں لے جاتا اور لوہے کی گرم سلاخیں حضرت کی کمر پر لگاتا اور کہتا کہ محمود انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ محمود الحسن کو جب ہوش آتا تو یہی کہتا کہ وہ انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میری چمڑی ادھڑ سکتی ہے، لیکن تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں بلال کا وارث ہوں، عمار و یاسر کا نام لیوا ہوں، بیوی سمیہ کا فرزند ہوں۔ کبھی انگریز حضرت کو برف کی سلے پر لیٹاتا اور معلوم کرتا کہ کیا حال ہے، حضرت فرماتے کہ جسم ٹھنڈا ہو چکا لیکن ایمان پہلے سے بھی زیادہ کہیں گرم ہو چکا ہے۔ یہی وہ مرد حق نما کہ مسلمان کہیں جسے، یہی وہ مرد حق نما کہ مسلمان کہیں جسے، علم و عمل کا مہر درخشاں کہیں جسے، وہ آفتاب صدق و صفا دائی خدا، وہ آفتاب صدق و صفا دائی خدا، ہم رہنمائے منزل ایمان کہیں جسے، وہ آخر دعوانا